تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں۔ یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہاں نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، شیشے کے جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جائے، پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فی جوف اللیل، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ رہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے، جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے۔ اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے، یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے، آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت، اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو حیوانات تک کے اندر ہے۔ آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا، بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، وہ جانور، تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے۔ اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی۔ عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو، نیچے سے زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا۔ اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو، آپ کے یہاں کو گائے ہے، بھینس بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور۔ یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت۔ ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا، ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو، اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا، اس شیر نے صرف اسے سونگا اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو، ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، تو یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے۔ تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا۔ اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔ لوگ حیران ہوئے،
معلوم یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں۔ بہرحال یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت۔ یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت مسخ ہو چکی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس میں؟ تو خالی کنواں ہے۔ تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچاننا۔ اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو۔ بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں۔ اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں۔ سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکے، سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، وہ اب سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئے اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا، اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی۔ سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، کیا یہ رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی۔ پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر، فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ۔ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے مانند ہے، پوری کائنات کی ہے، بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اور بلینز آف سٹارز۔ اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے۔ یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے۔ سورج کی کیا حیثیت؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں ہے، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حساب کسی نے معین کیا ہوا۔ یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر۔ شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں، نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلہ دوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں ناک بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا، ان کے حکم کو، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا ہے۔
تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے. لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے، وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. کیا ہے، کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے. اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا. آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے. اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک. اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ. تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو. تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں. اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ. لنفسہ سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی. تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعبیر خودی کہتا ہے، صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا. وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم. فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی. پیسوں کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی. ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لیجئے گا ناظرین. جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تھوڑی ضرورت ہو یا زیادہ، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ پاک نام پڑھنا شروع. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے بننے لگیں گے اور رزق میں برکت آئے گی. آج میں آپ کو دل سے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے حلال رزق عطا کر دے، میری تنگ دستی دور کر دے، مجھے اپنے فضل سے نواز دے، ہمارے گھر میں برکت آ جائے، تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. بس جس بندے کو بھی ضرورت ہو وہ یہ وظیفہ شروع کر لے. اس میں دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے ہفتے کو ہی کرنا ہے یا پیر کو ہی کرنا ہے. جس وقت بھی دل چاہے کر لے. سارا دن، سارے لمحے، ہر ایک پل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، بس اسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی. یہ بے حد اہم عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ بتاتے ہیں. جسے یہ بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ اس کے حالات بدلنے لگیں گے. یہ اتنا مجرب اور اتنا اثردار عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آج اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو میرا رب ضرور آپ کو نوازے گا.
آپ کے پاس جو تھوڑی بہت روزی ہے اس میں برکت آئے گی، اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی تنگ دستی اور پریشانی انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی۔ آپ محنت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اسی ترتیب سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یہ رزق اور برکت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے نیک بزرگ اس عمل کو کر کے اللہ کے فضل سے نوازے گئے، اسی لیے جو بھی رزق اور برکت کا طلبگار ہے وہ کہیں اور بھٹکنے کے بجائے اس وظیفے کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے۔ ناظرین، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں پھر بھی حالات نہیں بدلتے، آئیے آج میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو صبر اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت لا سکتا ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے برکت کم نہیں ہوگی اگر آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ حلال کوشش بھی جاری رکھے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ان اسم مبارک کو آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آگے بتاؤں گا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، رزق میں برکت محسوس ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت اور دعا دونوں جاری رکھنی۔ یہ عمل نہ کیا تو کم سے کم اتنا یقین رکھیے کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیجئے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، ہر مقصد میں آپ کو آسانی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب آگے بڑھیں۔ سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر ایسے کئی نیک عمل اور وظائف آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں دل سے ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھ دیں۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب اور جہاں جیسے بھی وقت مل جائے باوجود مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند فرماتے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو گھر کے لیے دعا کر لیجیے۔ اگر سواری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے مانگ لیجئے۔ اگر بہت کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیجئے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کے لیے دل سے دعا کر۔ آج نیت کر کے بیٹھیے اور مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے بندے کی محنت اور دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور وہ قرآنی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر ایک بے حد بابرکت سورت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ کاروبار کی تنگی، اولاد کے رشتوں کی رکاوٹیں اور نظر
ایبت جیسے مسائل میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کے پڑھنے سے انشاءاللہ حالات میں بہتری آتی ہے اور راستے کھلنے لگتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ کاروبار کی بندشوں میں، بیٹی کے رشتے کی رکاوٹوں میں اور گھر کے مسائل میں انشاءاللہ کمی آنے لگے گی۔ دکان، دفتر اور کاروبار پر اللہ کی حفاظت کا سایہ رہے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو بڑی توجہ اور پورے خلوص نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ سورۃ الاخلاص صرف 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کام میں برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ بندہ جس طرف محنت کرتا ہے اس میں آسانی پیدا ہونے لگتی، اور جو چیز برسوں سے مشکل لگ رہی تھی انشاءاللہ اس میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ آج کے اس پورے عمل کی بنیاد کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ اس کی برکتیں آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں محسوس ہونے لگیں گی۔ اب آخر میں وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، جس کے ذریعے انشاءاللہ رچھر میں آسانی ہوگی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ ناظرین، آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کے 2 پاک نام یا اللہ یا غنیو پڑھنے ہیں۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح یا اللہ یا غنیو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 71 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک ضرور پڑھیے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام نیک خواہشیں پوری فرمائے۔ اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سکون، عزت اور رزق میں برکت نصیب ہو، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ضرور ملے۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اب رب سے مانگنے کا وقت۔ کئی لوگ وظیفے کر کے اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جائے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو دعاؤں اور عمل کا اثر کم محسوس۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دل سے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رچھ میں برکت چاہیے، آج تیرے سامنے اپنی حاجت لے کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے، سچی توبہ کرنے کے بعد دل سے گڑ گڑا کر اپنی خواہش مانگیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجت بیان کرنے کا وقت ہے۔ دل سے مانگیے۔ میرا رب بہت رحیم اور کریم ہے، انشاءاللہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا کہا اور آپ کا وقت نکال کر سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔
نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھ دیجئے، اور ساتھ ہی اپنی وہ حاجت بھی ایک لفظ میں لکھ دیجئے جو آج آپ نے اللہ سے مانگی ہے، تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے بھی دعا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں، اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے لیکن اثر میں بے حد طاقتور۔ آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی بلکہ نظر بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی، اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر۔ اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکے۔ خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے۔ یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے بیچ میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو روشن کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہے، بات پر تو تڑاکا ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا، اور اسے ایک راج سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائے اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں، گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے،
پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس اب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ عام صاف پانی لے لیں جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی نیچے تہہ میں بیٹھ جائے گا یا گھل جائے گا۔ اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں۔ اب اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھک دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کی۔ ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں، اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربر بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کا کرنا کیا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر کی منفی لہروں کو قید کرے گا۔ دیکھیے، انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے، مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک والا پانی اپنے ارد گرد موجود ان تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراؤنے خواب دکھاتی ہیں، یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس تیار شدہ گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ کیا اسے سرہانے رکھنا ہے؟ کیا اسے کچن میں رکھنا ہے؟ یا گھر کے دروازے پر؟ اس کا درست مقام کون سا ہے جہاں یہ اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے سکے؟ اور پھر صبح اٹھ کر اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے بہا دینا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو عمل کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، عمل شروع تو کر دیتے ہیں مگر اس کی تکمیل صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو، اس لیے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گلاس کو رکھنے کی اصل جگہ کون سی ہے اور کتنے دن بعد اسے بدلنا ہے، تاکہ آپ کے گھر سے بندشوں کا مکمل خاتمہ ہو سکے، اور ساتھ ہی نمک کے وہ مزید 2 حیرت انگیز استعمال جو آپ کی ذاتی زندگی کی کایا پلٹ دیں گے۔ بس دل کو تھامے رکھیے، کیونکہ بات اب بہت گہری ہونے والی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس شیشے کے گلاس کی جس میں ہم نے نمک ملا کر رکھا تھا اور جس کے اوپر ہم نے سفید یا سرخ رنگ کا کپڑا باندھا تھا۔ یہ صرف پانی اور نمک کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ آپ کے گھر میں موجود ان نادیدہ بیڑیوں کو کاٹنے کا سامان ہے جنہوں نے آپ کی خوشیوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے، بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑے، اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو یہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافت، تمام بھاری پن اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل صرف 1 رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گلاس پورے 15 دن تک وہی رہے گا۔ جی ہاں، پورے 15 دن اس کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے، اور اس پانی کو گھر کے اندر سنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں
یا اگر ممکن ہو تو کسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، جہاں ہر کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتا تھا، جہاں رشتہ داروں کی سازشوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہیں اس عمل کی برکت سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگی، رکے ہوئے کام چل پڑے، اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے، شرط صرف یقین اور تسلسل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ نظر بد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا امیزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ اندر سے اس اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار۔ رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا، اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے، اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے،
سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر لینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصلاً بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے، لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں، انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 میں۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے رہو۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے۔ یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر ڈھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پکار رہا ہے اللہ کو۔ رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب۔ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے تن و توش بنایا ہوا ہے، یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے۔ کیسے ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ آپ کو کتابیں ملیں گی دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی ہوگا، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا اور دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جاتی۔ کیوں؟ کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان ہے، یہ نہیں ہے تو دعا نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے، کھلا۔ آج توبہ کرے، وہی اٹھ کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بازا ہرچ ہستی بازا، کر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عزم میں مصمم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی۔ یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہ رمضان کے ذکر کے بعد
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو۔ یہ تو دو طرفی معاملہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر، وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت۔ دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں۔ انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا، وہ بندہ رب بن گیا، وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا، اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا۔ یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے اب اس کو عام کرو۔ جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں۔ جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں۔ یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم السجدہ کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو۔ یہ نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار، اور اب لوگوں کو دعوت دو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت۔ اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ۔ اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھیں گے۔ لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ جانا کہاں تھا؟ مقصود کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے، وہ قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مار ٹائم کر رہے ہیں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے۔ حرکت تو ہے لیکن کوئی فاصلہ طے نہیں ہو رہا۔ یہ سارا اصل میں with reference to the goal، جو بھی آپ کا ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورى کی یہ آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں۔ کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصى به نوحا، جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ،
اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے، اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی، اور دیکھیے نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس کی ریت ہے، یہ اس کی روایت ہے، یہ اس کا شیخ ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا، چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو، لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے، قبیلے کا نظم ہے، قبیلے کی قانون ہے، آپ کو پابندی کرنی پڑے۔ جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سکڑنا شروع۔ اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا، اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف، چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا۔ اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں، سٹی اسٹیٹ۔ اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے، ان کے اپنے رسوم ہیں، رواجات ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، لیکن یہ کہ جو انٹر ایکشن ہوگا ان کے مابین، اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے، کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور پریمیٹیو فارم میں وہ پیدا ہو جائے گا جبکہ دو قبیلے ایک جگہ رہیں۔ میں مثال دے دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں بیک وقت نظر آتی ہیں، اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف، کسی کی امان میں آپ آ گئے تو آپ رہ سکتے، تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ تھا ایک قبیلے کا شہر، تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹیو تھا۔ مدینہ منورہ 5 قبیلوں کا شہر تھا، تمدن کے اعتبار سے ایک سٹیپ فارورڈ، اس لیے کہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ طے ہوگا، قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق، لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خزرجی کی قیمت 3 گنا ہوگی، اس لیے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا تھا۔ تو اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ 10,000 دینے پڑے، تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑے۔ اب آپ سوچئے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ نہیں، کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں کیا ہے، یہ مجھ سے کوئی اعلیٰ ترین ہے، لیکن یہ کہ طے ہے، قبیلے کا آپس میں معاملہ بنا ہوا ہے، ماننا پڑے گا۔ تو یہ سٹی اسٹیٹ قائم کی۔ سٹی اسٹیٹ سے آگے بڑھے آپ تو بڑی بڑی مملکتیں، ایمپائرس، اور حضور کے زمانے میں بھی یہ 2 ایمپائرس تھے، رومن ایمپائر اینڈ دی پرشین ایمپائر، یہ 2 عظیم اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ تاریخ کئی صدیوں سے جھولا جھول رہی تھی ان دونوں کے مابین، کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے پیچھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو دھکیل دیتے تھے، کبھی تو وہ بالکل یورپ تک جا پہنچاتے تھے، جیسے کہ خسرو کے زمانے میں، سائرس کے زمانے میں ہوا۔ بہرحال یہ بھی جو تمدن کی سطح ہے موجود تھی۔ اس کے بعد اب ایک سٹیپ اس کے بعد سے آج تک انسان نے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب کانسیپٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا تصور۔ پہلے ریاست اور حکومت گڈمڈ تھے، آپ حکومت کے وفادار ہیں کہ ریاست کے وفادار ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو بھی حاکم کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا تو باغی قرار پایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، لیکن آج انسان کا تمدن جو ہے ایک قدم اور آگے جا چکا ہے۔ اب ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ ریاست ہے اصل شے جس کی وفاداری ہے، ریاست ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے،
حکومت کو تو بنانا یہ آج عوام کا حق تسلیم کیا گیا، بنائیں یا بگاڑ دیں، ختم کر دیں، بدل دیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا، اب یہاں بات بہت آسان ہو گئی ہے کہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست جو بہمہ وجوہ اسلامی ہو، جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے لے، اس پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے، سماجی نظام ہو تو اس کے تحت، معاشی نظام ہو تو اس کے تحت، سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت، قانون فوجداری ہو تو اس کا، قانون دیوانی ہو تو اس کا، قانون شہادت ہو تو اس کا، قانون وراثت ہو تو اس کا۔ اس میں صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی، وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں، شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے اقامت دین، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دے کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گیا۔ یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا؟ جبکہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، ایک اصطلاح تو اس کے لیے ہے یہ اقامت دین، جو یہاں دین کو قائم کرو۔ اس میں تھوڑا سا اشتباہ بعض حضرات پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو ہے دین کو قائم رکھو،